اور جو میں بات سنانے لگا ہوں نا، یہ رسول اللہ کے بچوں نے بات بتائی، رسول اللہ کی اہل بیت نے بات بتائی ہے۔ امام محمد جعفر صادق علیہ السلام، یہ فقہ جعفریہ والا بھی یہاں پہ کوئی ہو تو اللہ کرے اس کو میری بات سمجھ آئے اور وہ اپنے من میں اتارے۔ امام محمد جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں جو بات کہنے لگا ہوں میں نے اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے سنی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے یہ بات امام زین العابدین سے سنی، اپنے بابا سے۔ کہتے ہیں یہ بات امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے یہ بات اپنے بابا شاہ سوار کربلا امام حسین سے سنی، اور امام حسین کہتے ہیں میں نے یہ بات اپنے بابا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سے سنی۔ کیا وہ کہتے ہیں سرکار حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے خود اپنے جانی سے سنی ہے، خود اپنے محبوب سے سنی ہے، خود تاجدار ختم نبوت سے سنی ہے کہ ما طلعت الشمس ولا غربت علی رجل من بعدی افضل من ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ سرکار نے مجھے کہا علی کائنات میں میرے بعد اور نبیوں کے بعد کبھی سورج اس شخص پہ طلوع نہیں ہوا جو میرے بعد اور نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل ہو۔ ما طلعت الشمس ولا غربت علی رجل افضل من ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یارا یہ یاد رکھنا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ آپس چ لگتی نہیں سی، سینکڑوں روایات ہیں جس میں مولا علی نے ابو بکر کیا، اور سینکڑوں ہزاروں روایات ہیں جس میں مولا علی نے کہا ابو بکر ہی تھا۔ ابو بکر کی کیا بات تھی؟ آج وہ لوگ جو ان کے درمیان دشمنیاں ڈلوانے پہ تلے ہوئے ہیں، یاد رکھنا وہ ان لوگوں کو کچھ نہیں کہتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ الزام لگاتے ہیں۔ ان کی تربیتیں، ان کے من کی ستھرائیاں خود خدا کے لاڈلے محبوب نے کی ہیں، تاجدار ختم نبوت نے کی ہیں، تو ان پر انگلیاں اٹھانے والا دراصل رسول اللہ کی صحبت کے اثر پہ انگلی اٹھا رہے۔ اور یارا یہاں پر تو کوئی پیر ہو تو وہ کہتا ہے میرا مرید بگڑ ہی نہیں سکتا، تو کائنات میں مصطفیٰ سے بڑا بھی کوئی پیر ہے، اور اگر مصطفیٰ جیسا کوئی پیر نہیں تو ابو بکر صدیق جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔ اور ان لوگوں کے من کو ستھرائیاں اور ان کے من کو روشنیاں، ان کے دلوں کو صاف کیا خود خدا کے محبوب نے۔ اور سرکار کی نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا وہ یزکی، ان کو پاک کرنا، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت سکھانا، وہ یزکی، ان کو اندر سے پاک کرنا۔ اور یارا اگر ان کی آپس میں دشمنیاں لگ گئیں اور انہوں نے ایک دوسرے کے گھر جلا دیے تو پھر تم سوچ لو کہ پھر تو تم نے پورے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا، پورے اسلام کا۔ تو نے اپنے نبی کی تربیت پہ انگلی اٹھا دی کہ انہوں نے کی ایسی تربیتیں کی کہ یہ جناب آپس میں ہی دشمن بن گئے۔ اور یارا میں کہتا ہوں کہ اس کائنات میں مولا علی سے محبت کرنے والا میرا عقیدہ ہے، اور کسی کو اعتراض ہو تو کروڑوں مرتبہ ہو، لیکن یہ میرا نظریہ ہے، میرا عقیدہ ہے، اور اس پر میں حوالے بھی دے سکتا ہوں کہ اس کائنات میں مولا علی سے محبت کرنے والا اور اخیر محبت اور عشق اور مودت کرنے والا اگر کوئی ہے تو میں روایات کی روشنی میں کہتا ہوں کہ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور مولا علی بھی اپنے بچوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے اصحاب کو، اپنے مریدوں کو جب بھی بتاتے تھے تو وہ کہتے تھے میرا یار ہے ابو بکر۔ وہ میں نے سنایا تھا نا مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات، کہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت مولا علی کی طرف دیکھ کر نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکرا پڑے، تو انہوں نے پوچھا آپ کے ما تبسم کا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے علی یار سرکار کی روایت یاد آ گئی، سرکار نے مجھے ایک دن کہا تھا ابو بکر وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا اور وہ پل صراط سے کبھی نہیں گزر سکے گا جس کو علی ٹکٹ نہیں دے دے گا، علی اجازت نہیں دے دے گا، وہ پل صراط ننگ ہی نہیں سکتا، جنت سے واڑ ہی نہیں سکتا جس کو علی نہ اجازت دے یا ٹکٹ دے دے، جو بھی ہوتا کوئی اجازت نامہ جب تک علی نہ دے وہ پل صراط سے گزرے تے پل صراط تو سارے نے لنگنا ہے۔ ایک گل یاد رکھے، کسی نے جہنم سے جانا تے کسی نے جنت سے پہنچ جانا، گزرنا سب نے، تے نگانا کنے میں مولا بول چھڑو کس نے؟ ایس واسطے علی کھول کے کریا کرو، اور علی کرنا شیعت نہیں ہوتی، علی کرنا سنیت ہوتی ہے۔
شیعت بغض صحابہ کا نام جو تانوں سمجھ آ جائے، وہ بغض صحابہ کا نام ہے. علی علی کرنا سنیت ہے، اور علی علی پہ خوش ہوا کرو جب پولیس رات ننگنا ہے جیت. ہاں، اور جب آپ نے بتایا حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا کہ سرکار نے کہا علی، سرکار نے کہا وہ نہیں گزرے گا جس کو علی نہیں اجازت دے گا، تو حضرت علی بھی مسکرا پڑے. کہا حضور تسی کیوں مسکرائے ہو؟ تو مولا علی کہنے لگے جب تانوں یاد آ گئی تو مینوں بھی روایت یاد آ گئی. پوچھا گیا کیا؟ تو کہنے لگے مجھے بھی سرکار نے کہا تھا علی او میرے بھائی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، او میرے یار، او میرے علی، او میرے بیٹے، او میرے دماد، او میری جان، تو اس بندے کو کبھی اجازت نہیں دے گا، تو شخص کو کبھی بھی جنت کی ٹکٹ نہیں دے گا جس کے دل میں یار غار کا بغض ہوگا، میرے ابو بکر کا بغض ہوگا، تم نے اس کو اجازت نہیں دینی. اس روایت کی روشنی میں ایک بات کہہ دوں، وہ بھی سن لے جو ابو بکر سے پیار کرتا ہے اور مولا علی سے بغض رکھتا ہے، اور وہ بھی سن لے جو مولا علی سے پیار کرتا ہے اور حضرت ابو بکر سے بغض رکھتا ہے. دوویں جنت نو بھول جاؤ تے چھتر راستے تیار ہو جاؤ، تے جڑے دوواں نو پیار کرتے ہیں اور جنت سے چھالا مار کے جان واسطے تیار ہو جاؤ. لیکن سید کی زبان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی نسبتوں کا پیار عطا کرے. اور آپ یقین جانیں میں نے تو حضرت ابو بکر صدیق کی بھی بات ہی نہیں کی، ان پر تقریباً 24 سے زیادہ قرآنی آیات اتری، اور حضرت مولا علی نے جو ان کے بارے میں شان بیان کیا حدیث میں، انشاءاللہ اگلے جمعے جب میں روایت بیان کروں گا تو حضرت ابو بکر صدیق کی شان بزبان اہل بیت انشاءاللہ آپ سارے آئیں، جلدی آیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ.